آج غالب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں بہت دنوں بعد کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی پنہاں ہو گئیں۔ اس شعر کو اس طرح سمجھیے کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی۔ دو حصے ہیں اس مصرعے کے، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی۔ یہ وتیرہ ہے قدرت کا کہ جب کوئی بیج زمین میں بوئی جاتی ہے، بویا جاتا تو اس سے اسی کے مطابق پودا پنپتا ہے، وہ پیڑ بنتا ہے، وہی چیز پھر واپس مل جاتی ہے جو چیزیں جس چیزوں کو زمین میں مٹی میں دفن کی جاتی ہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے نامور، کیسے کیسے عالیشان لوگ، کیسے کیسے ذہین، کیسے کیسے عالم، کیسے کیسے ہنرمند لوگ دنیا میں آئے، فاتح آئے، پوری دنیا کو جیتنے والے بھی آئے، ہارنے والے بھی آئے، خوش نصیب بھی آئے، بد نصیب بھی آئے، ایک سے ایک اعلیٰ شخصیت کے لوگ آئے۔ تو انہیں جب زمین میں دفن کیا گیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہی لوگ پھر واپس آتے درخت کی صورت میں، کسی اور صورت میں، پھر ہمیں وہ واپس ملنے چاہیے تھے۔ جس طرح بیج سے پودا نکلتا ہے اس طرح ہونے چاہیے تھے، لیکن انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ جب انسانوں کو دفن کیا جاتا ہے یا ایک طرح سے بویا جاتا ہے تو اب زمین سے تو انسان اپجنے سے رہے، تو وہ کسی اور صورت میں نکلیں گے۔ تو سمبولک کیا ہے اس میں کہ لال و گل میں نمایاں ہو گئی۔ یہ جو لال، یہ بھی ایک پھول کا ہی نام ہے، اور باقی گل کا معنی تو پھول ہوتا ہے۔ یہ لال و گل، یہ پھول، یہ کیاریاں، یہ جو باغ جو ابھرے ہیں، یہ جو آ جاتے ہیں، جو نظر آتے ہیں، تو یہ سمجھا جائے کہ یہ انہی اعلیٰ صفات لوگوں کے بدلے میں جو انہیں دفن کیا گیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو لال و گل کی صورت میں پھر سے نمودار ہوئے ہیں، زمین پر پھر سے آئے ہیں، یہ ایسا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنے لوگ گئے، جتنے اعلیٰ قسم کے لوگ گئے، اعلیٰ ذوق کے لوگ گئے، وہ سب کے سب لال و گل میں نمایاں نہیں ہوئے۔ سب کہاں کچھ، ان میں سے کچھ بہت کم لوگ ہیں وہ لال و گل کی صورت میں نمایاں ہو گئے، پھر واپس آ گئے وہ زمین پر۔ اور خاک میں کیا صورتیں ہوں گی، کیسی کیسی صورتیں خاک میں ملائی گئی ہیں، کیسی کیسی عالیشان صورتیں، کیسی کیسی صورتیں ملائی گئی ہیں کہ پنہاں ہو گئی۔ پنہاں ہونا مطلب چھپ جانا، مٹی میں دب جانا، چھپ جانا۔ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی، کیا کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، وہ کبھی واپس نہیں آ سکے۔ لال و گل کی صورت میں بھی نہیں آئے، سب کے سب نہیں آئے۔ تو سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاک نسیاں ہو گئیں۔ ہمیں بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں جب ہوتی تھی، جب عہد شباب تھا، جو دوستوں کی محفل جمتی تھی، یاروں کی محفل جمتی تھی، محبوباؤں کی محفلیں جمتی تھیں، تو رنگا رنگ جو بزم آرائیاں محفلیں سجتی تھیں وہ سب مجھے بھی یاد تھیں۔ ایک وقت تھا کہ مجھے بھی یاد تھیں، لیکن اب نقش و نگارے طاق نسیاں ہو گئی۔ طاق تو آپ جانتے ہیں، دیواروں پر جو پہلے زمانے میں دیواروں پہ جو طاق بنائے جاتے تھے، وہ چراغ رکھنے کے لیے، کوئی شے رکھنے کے لیے دیواروں پر ایک ہوتا تھا، طاق بنا ہوا ہوتا تھا۔ تو لیکن وہ ساری یادیں جو ہیں، وہ محفلوں کی ساری باتیں یا محفلوں سے جڑی سارے وابستگی جو ہیں، وہ اب نقش و نگارے ہو گئی ہیں، طاق نسیاں، بھولی ہوئی ایک ایسی طاق جو جن میں بھولی ہوئی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں یا رکھ کے بھلا دی جاتی ہیں، وہ نقش و نگارے، وہ تمام قصے جو ہیں وہ اب بھولی بسری ہو گئی ہیں۔ وہ سب طاق نسیاں ایسی طاق پہ رکھ دی گئی ہیں جنہیں بھول جایا جاتا ہے۔ تو ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئی۔ یہ ایک دل کے پھپھولے پھوڑنے جیسی بات ہے یہ، کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ان پری زادوں سے، جو دنیا میں جو موجود ہیں، جو حسینائیں جو موجود ہیں، پری زاد کہا گیا ان کو، پری کی اولاد، ان پری زادوں سے لیں گے خلد میں، جنت میں ہم انتقام لیں گے۔ ہم، انہوں نے جتنا ستایا ہے مجھے، جس قدر ہماری ناقدری کی ہے اور جتنا مجھ پر ستم ڈھایا ہے، میں ان تمام باتوں کا، ان پریزادوں سے میں بدلہ لوں گا خلد جنت میں۔ قدرت حق سے یہی حوریں، اگر یہی حسینائیں وہاں حوریں بن کے آ گئیں
جنت مجھے حورے بن کے اگر مجھے ملی تو میں ان سے انتقام لوں گا. یہاں تو میں لے نہیں سکتا، لیکن ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام. قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئیں. اور نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئی. بالکل غزل کا شعر ہے یہ، نہایت رومانٹک، کہ نیند بھی اسی کے حصے میں آئیں گی، دماغ بھی اس کا ہے، اور راتیں بھی اسی کی ہیں. تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئی، تو جس کے وصل کے حصے میں آ گئی، انہی کے حصے میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. ادروائز دوسرے لوگ تو بس جاگ کے ہی گزاریں گے راتیں. وہاں گیا بھی میں تو ان کی گالیوں کا کیا جواب. اگر میں وہاں گیا بھی تو ان کی گالیوں کا میں کیا جواب دے پاؤں گا. یاد تھی جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئیں. بلکہ میں ان کی گالیوں کا جواب گالیوں سے کیا دیتا، بلکہ مجھے جتنی دعائیں یاد تھیں میں ان کے دروازے پہ ہی یہ میں انہیں صرف کر کے میں آ گیا. میں ان تمام دعاؤں کو خرچ کر کے آ گیا. میں تمام دعائیں ان کے دروازے پہ چھوڑ کر آ گیا. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ صرف درباں ہو گئی، دروازے پہ ہی ختم ہو گئی. جتنی مجھے انہیں جتنی گالیاں یاد تھیں انہوں نے مجھے دیں، لیکن بدلے میں مجھے جتنی دعائیں یاد تھیں میں نے انہیں جا کر ان کے دروازے پہ میں نے دے دی. جاں فضا ہے باد جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئیں. یہ خالص غالب کا شعر ہے یہ، کہ جب جاں فضا ہے، جاں فضا ہے جس کے ہاتھ میں جام آ گیا. ایک جیسے کہ ایک نئی جان ڈال دی گئی ہو اس کے ہاتھوں میں، جس کے ہاتھ میں جام آ گیا ہو. جاں فضا ہے، ایک نئی جان ڈال دینے والی کوئی چیز ہے، کوئی شے ہے. کہ جاں فضا ہے بادہ، بادہ مینس شراب. جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا. یہ شراب دراصل ایک نئی جان ڈالنے والی کوئی چیز ہو جاتی ہے، کہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئی. جب ہاتھ میں جام آتا ہے تو ہاتھ کی جتنی لکیریں ہیں سب کی سب جیسے رگے جاں ہو گئی، جیسے سب کی سب رگوں میں ایک نئی جان، ایک نئی زندگی دوڑ گئی. ایسا لگتا ہے جب کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام آ جاتا ہے. اور رنج سے خوگر انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی. رنج جب شروع میں ملتا ہے تھوڑا بہت تو آدمی رنجیدہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ مسلسل پے در پہ جب ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ رنج اسے پریشان نہیں کرتا اور مٹ جاتا ہے. ایک طرح سے اس کا احساس ہی مٹ جاتا ہے کہ یہ رنج ہے، یہ غم کا معاملہ ہے، غم کا قصہ ہے. یہ احساس مٹ جاتا ہے. اس قدر مشکلیں غالب نے بھی جھیلی اپنی زندگی میں کہ اب ان پر مشکلیں جو ہے وہ اب مشکل نہیں ڈالتی بلکہ وہ آسان لگتی ہیں انہیں. کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. شرط یہ ہے، خوگر مطلب عادی ہو جانا. شرط یہ ہے کہ انسان اپنے غموں سے اس قدر عادی ہو جائے، اتنا غم پڑے پے در پہ ایک کے بعد ایک، وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. پھر وہ غم اسے پریشان نہیں کرتا ہے. اب مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. مجھ پر اتنی مشکلیں پڑی کہ اب وہ مشکلیں مجھے دراصل آسان لگنے لگی ہیں، مشکل نہیں لگتی ہیں. اور یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئی. اگر غالب رات بھر یوں ہی روتا رہا تو دہاڑے مار کے روتا رہا تو نہ صرف یہ کہ گھر میں کسی کو نیند نہیں آئے گی بلکہ بستی میں بھی کوئی نہیں سو پائے گا. سارے کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے. تو غالب اگر یوں ہی روتا رہا، اگر اس کے رونے کا علاج نہیں ہوا، مداوع نہیں ہوا، یوں ہی روتا رہا تو دیکھ لینا ایک دن ان بستیوں کو، ایک دن یہ بستیاں ویران ہو جائیں گی. اس قدر اگر روتا رہا. یہ تھی غالب کی غزل. یہ کیسی لگی، یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. اور سبسکرائب کرنا ضروری ہے، یہ بتانا بھی میرے لیے ضروری ہے. ملتے ہیں پھر اگلے کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.